آپ قرآن کو ماننے والوں میں سے ہیں, آپ حدیث پہ عمل کرنے والوں میں سے ہیں, تو آپ کو ایک سرٹیفکیٹ کی ضرورت پڑ جاتی ہے صرف اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, صرف یہ بتانے کے لیے کہ نہیں نہیں آپ مسلمان ہیں, آپ بھی جو ہے وہ مذہب سے پیار کرنے والے لوگ ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ ماضی میں بھی یہ ہوا کہ سیاسی مقاصد کے لیے کچھ جماعتوں کو صرف عمل میں ہی سیاسی مقاصد کے لیے لایا گیا, کسی کو نیچا دکھانے کے لیے, کسی کے خلاف استعمال کرنے کے لیے, کسی کو ضرر پہنچانے کے لیے. اور یہاں پہ آج کتنے جید علماء تشریف رکھتے ہیں تمام فرقوں سے, بریلوی مکتبہ فکر سے لوگ یہاں پر موجود ہیں, دیوبندی مکتبہ فکر سے علماء یہاں پر موجود ہیں, اہل تشیع مکتبہ فکر سے یہاں پہ علماء موجود ہیں, اہل حدیث مکتبہ فکر سے یہاں پر علماء موجود ہیں, بڑے بڑے نام ماشاءاللہ یہاں پر بیٹھے ہیں. تو میں یہ ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ہم ایسی چیز کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جو ہم سب کے دلوں پہ بھاری گزرتا ہے, اور ایک بہت ایسا کوئی ماحول نہیں ہے جس میں انسان جو ہے وہ ایسی باتیں کرے جو آپ کا بھی دل کرتا ہے کرنے کو, میرا بھی دل کرتا ہے کرنے کو. لیکن میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی, یہ جو ایکشن آج ایک جماعت کے خلاف ہو رہا ہے اس کی کیوں ضرورت محسوس ہوئی. میں نے ابھی مفتی صاحب سے بھی یہ عرض کیا تھا کہ آپ نیک لوگ ہیں, آپ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے لوگ ہیں, ہمیں راستہ دکھانے والے لوگ ہیں, اور آپ کی جو مذہبی جماعتیں ہیں, سیاست کرنا سب کا حق ہے, مذہبی جماعتوں کو بھی سیاست کرنے کا حق ہے, لیکن سیاست کی آڑ میں یا مذہب کی آڑ میں انتہا پسندی کو پہنچ جانا, ہتھیار اٹھا لینا, بے گناہوں کو نشانہ بنانا اور راستے بند کر دینا, املاک کو جلا دینا, کسی کی جان لے لینا. اب یہاں پر جو قانون نافذ کرنے والے ادارے یہاں پر موجود ہیں, آئی جی صاحب موجود ہیں, سی ٹی ڈی کے جو سربراہ ہیں وہ موجود ہیں, اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے ہیں, ہوم سیکرٹری صاحب یہاں پر تشریف رکھتے ہیں. ہم سب اور میں بطور چیف ایگزیکٹو پنجاب کے, ہم سب آپ کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں. ہم سب یہ حتی الامکان کوشش کرتے ہیں, حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ یہاں پر عوام کی جو جان اور مال اور عزت ہے وہ محفوظ رہے. میں پوری کوشش کرتی ہوں صبح دوپہر شام کہ کوئی جو روز مرہ کی زندگی ہے اس میں کوئی خلل نہ آئے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے, لوگوں کو اپنے روزگار پہ آنے جانے کے لیے, اپنی درسگاہوں میں آنے جانے کے لیے, اپنے جو روز مرہ کے جو معاملات ہیں, چاہے کسی نے ہسپتال جانا ہو, کسی نے اسکول جانا ہو, کسی نے اپنے کام کے لیے جانا ہو, یا کسی بھی مقصد کے لیے کوئی اگر اپنے گھر سے باہر نکلتا ہے تو اس کو کسی تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے, اور کوئی ایسی سچویشن پیش نہ آئے کہ کاروباری زندگی جو ہے وہ بالکل معطل ہو کے رہ جائے, اور کوئی گروہ ایسا آ جائے جو کفر اور اسلام کی جنگ بنا دے اور ہتھیار اٹھا لے اور حکم دے کہ جو سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو پولیس والا آپ کے سامنے آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے, جو قانون نافذ کرنے والا آئے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. تو میرا علم آپ کے مقابلے میں بالکل ناقص ہے, لیکن میں یہ ضرور سمجھتی ہوں کہ جو شخص اتنی بڑی ہستی جو کہ رحمت للعالمین ہے, تمام عالمین کے لیے جو رحمت ہے, اس کا نام لے اور شر انگیزی کرے, اس ہستی کا نام لے جس کا نام لیتے ہوئے انسان اگر محسوس کرے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, ان کے سامنے جب جو صحیح عشق کرتے ہیں ان کے سامنے آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیں تو آنسو لوگوں کی آنکھوں سے جاری ہو جاتے ہیں, رونگٹے لوگوں کے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایک جھرجھری سی کبھی کیفیت ایک آ جاتی ہے انسان کے اندر. جو عشاق بیٹھے ہیں وہ اس بات کو سمجھتے ہیں. تو آپ خود یہ فرما دیجئے
کہ کوئی اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کا دعویٰ کرے اور اس کے ہاتھ میں بندوق ہو اور وہ اپنے ساتھیوں کو یہ پیغام دے رہا ہو کہ ان کو مار دو، اس کے ہاتھ میں ڈنڈے ہوں کیلوں والے، اور وہ یہ کہہ رہا ہو، نہ صرف کہہ رہا ہو بلکہ کر رہا ہو کہ جو قانون نافذ کرنے والے ادارے جو آپ کی خدمت میں آپ کی حفاظت پہ مامور ہیں ان کو مار مار کے ان کی ہڈیاں توڑا ہو، ان کے سر پھاڑا ہو، ان کی جو کھوپڑیاں ہیں، وہ میرے پاس جو تصاویر ہیں آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ میرا دل کس طرح سے دکھتا ہے جب میں دیکھتی ہوں کہ وہی لوگ جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے آپ کی حفاظت کے لیے، آپ کے گھروں کی، آپ کے محلوں کی، آپ کی سڑکوں کی، آپ کے شہروں کی حفاظت کے لیے، آپ کی املاک کی حفاظت کے لیے جو آپ کے سامنے کھڑے ہیں، آپ یہ حکم دے رہے ہیں کہ ان کو جلا دو، ان کے سر توڑ دو، ان کی ہڈیاں توڑ دو اور راستہ بند کر دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو راستے سے پتھر ہٹانے کو اتنا بڑا ثواب کا کام کہا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ کچھ چیزوں میں مسلمان اور غیر مسلمان اس کی تفریق نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم، کوئی مسلمان، میں مفہوم بتا رہی ہوں، ایگزیکٹ الفاظ نہیں ہیں اس وقت میرے پاس، لیکن میرے لیے یہ حدیث جو ہے وہ گائیڈنگ لائٹ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اگر کوئی مسلمان، ایک دینی ریاست ہے، اس میں ظاہر ہے مسلمانوں کی ایک میجورٹی ہے، تو کوئی مسلمان غیر مسلم کے ساتھ ظلم میں انوالو ہوتا ہے یا اس کی پراپرٹی پہ قبضہ کر لیتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میں غیر مسلم کی جانب سے جس پہ ظلم ہوا ہے یا جس کے ساتھ زیادتی کی گئی، میں اس کی طرف سے گواہ ہوں گا، میں اس کا وکیل ہوں گا۔ تو انہی احکامات کی روشنی میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ بطور حکمران، جو یہ حکمرانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ کرسی مجھے اللہ تعالیٰ نے دی ہے اور یہ سدا رہنی بھی نہیں ہے، میں آپ سے یہ رہنمائی چاہتی ہوں کہ اگر کوئی جتھا ہتھیاروں سے لیس ہو کر سڑکوں پہ آ جائے اور کہے کہ مجھے میری مرضی کرنے دی جائے، ورنہ میں راستہ بند کروں گا، ورنہ میں گولی چلاؤں گا، ورنہ میں ریاست کو یرغمال بناؤں گا، عوام کو یرغمال بناؤں گا، تو وہ صرف ایک اپنا ایجنڈا فارورڈ نہیں کر رہا، وہ آپ سب کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے، وہ ہمارے دین کی بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ آپ صرف ایک میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں، اور یہ بہت میں آپ سے چاہتی ہوں اس کا جواب۔ لبیک کتنا خوبصورت لفظ ہے۔ جب آپ احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو جب آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، تو آپ اللہ تعالیٰ کے حضور آپ یہ کہتے ہیں پاک صاف ہو کے کہ اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں۔ لبیک کا کیا مطلب ہے؟ فرمائیے مجھے، لبیک کا کیا مطلب ہے جی؟ کہ میں حاضر ہوں۔ تو اب پاکستان میں رہتے ہوئے اس مقدس لفظ کا آپ کے ذہن میں کیا مطلب آتا ہے؟ لبیک سے آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ ایک مذہبی سیاسی جماعت، اور اتنا تکریم والا لفظ جو ہم احرام کی حالت میں ہمیں پڑھنے کا حکم ہے، اور یہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے